تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ ہزار سال پہلے اس ملک میں ایک سماجی انقلاب آیا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد بڑی تعداد میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ نئے طور طریقے لائے اور بول چال کے انداز بھی، جو بڑی تیزی سے لوگوں کے دلوں میں رچنے بسنے لگے، اور شروع ہوا مشترکہ تہذیب کی تخلیق کا دور۔ حافظہ گر وصل خواہی، صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ خوش آمدید۔ آئیے داستان اردو کو آگے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لشکروں میں پیدا ہونے والی یہ زبان کیسے امن اور یکجہتی کا پرچم اٹھائے سارے ہندوستان میں مقبول ہو گئی اور تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اسے مختلف تذکرہ نگاروں نے اپنی اپنی نظر سے دیکھا۔ جس سے تیرا بیان سنتے ہیں، نت نئی داستان سنتے ہیں۔ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ تو ہندوستان جو بنا ہے اس میں سارے لوگ آئے، تب ہندوستان کی تعمیر ہوئی، اور اسی حساب سے لینگویج بھی جو ہے وہ ترقی پہ گیا۔ اس زبان کی ابتدا جو ہے وہ رابطہ ہے، مختلف انواع و اقسام کے، مختلف ملکوں سے، مختلف کلچر سے آنے والے لوگ ایک ایسا میڈیم چاہتے تھے جس سے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ وہاں سے ہماری زبان کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ سٹرینتھ آج تک موجود ہے۔ اردو کے سلسلے میں اتنا تجسس کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک کسی پرٹیکولر کلچر کی ترجمان نہیں، ایک پرٹیکولر علاقے کے جیسے ہر زبان ہوتی ہے اپنے اپنے علاقے کے کلچر کی ترجمان ہوتی ہے، ثقافت کی ترجمان ہوتی ہے۔ اردو ایسا جو ہے وہ ایک پورے ہندوستانی معاشرے کا جو کلچر ہے اس کے اجتماعی احساسات کی ترجمان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب پنجاب میں اردو بنی، محمود شیرانی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب بہار میں اردو بنی۔ تیسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے صاحب نہیں، چونکہ دہلی میں معاملات تھے تو دہلی میں اردو زبان بنی۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کوئی بچہ نہیں ہے کہ کسی گھر میں جنم لے لے، اس کی ولادت ہو جائے۔ زبان اصل میں میل جول سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے، بنتی ہے۔ اردو مسلمان اپنے ساتھ لے کر آئے، یہ بہت ہی بیہودہ سا الزام ہے، اس لیے کہ اردو کا بیس جو ہے وہ کھڑی بولی ہے، تو اس میں مذہب کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 13ویں صدی، 14ویں صدی، 15ویں صدی میں نہ تو اس کا نام اردو تھا اور نہ ہی اس بلکہ ہندی کا شبد بھی مسلمانوں ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ بھی بعد میں چلن میں آیا۔ جو سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لشکر کی زبان ہے، فوج کی زبان ہے۔ اب اگر کوئی ان سے یہ بتائے کہ صاحب اس کا نام اردو نہیں تھا، ابھی کچھ دن پہلے تک اس کا نام اردو نہیں تھا، اور جب اس کا نام اردو پڑا بھی کسی وجہ سے تو اس وقت تو لشکر کوئی، اگر لشکر تھے تو انگریزوں کے تھے، ہمارے تھوڑی تھے۔ اوریجنلی اس کا زبان کا نام تھا ہندوی۔ ہندوی زبان اردو معلیٰ کہ کنٹونمنٹ ایریا کی زبان ہندوی، پھر وہ باقی لفظ تو گر گئے وقت کے ساتھ اور اردو ورڈ بچ گیا۔ دلی کے آس پاس
کی جو زبان تھی وہ ہندوستانی کہہ لیجیے یا جو بھی تھی ہندی تھی، وہی ایک شکل ایسی ہو گئی جس کو اردو کا نام دیا گیا۔ فوجی چھاونیوں میں جگہ جگہ سے آئے ہوئے طرح طرح کی زبانیں بولنے والے سپاہی دشمن سے جنگ کی تیاریاں کرتے اور ساتھ ساتھ آپسی صلح کی بنیاد بھی ڈالتے جاتے۔ 12ویں صدی کا آخر تھا۔ بڑی بڑی فوجیں جن میں ترک، افغان اور ایرانی بھی شامل تھے، ہندوستان کے میدانوں میں دھول اڑاتی پھرتی اور نئی سلطنتیں قائم کرتی۔ تھکے ہوئے سپاہی کو سورج ڈھلنے پر ہی چین نصیب ہوتا۔ دوست مل بیٹھتے، ساتھ کھاتے پیتے، گاتے اور ناچتے، اپنے وطن کو یاد کرتے اور وہاں کے گیت گنگناتے۔ یہ گیت جہاں ایک طرف ہندوستان کے عوامی گیتوں کی خوشبو لیے ہوئے تھے، وہیں ان میں افغانستان اور دوسرے مغربی علاقوں کا رنگ بھی تھا۔ نئے نئے فوجی بنے کسانوں کے بیٹے اگر اپنے اپنے علاقوں کے گیت گا کر تھکن مٹاتے تو افغان سپاہی اپنی بہادری کے کارنامے دف کی تال پر چہار بیت میں گاتے۔ چہار بیت شمالی ہندوستان کے میدانوں میں آج بھی سنا جا سکتا ہے۔ جو لوگ آئے وہ مختلف قوموں کے لوگ تھے، وہ ترکی زبان بولتے تھے، وہ فارسی بولتے تھے۔ فارسی کی بھی کئی شکلیں جو افغانستان میں الگ تھی، ایران میں الگ تھی، عربی زبان والے تھے، تو وہ سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے آئے اور یہاں کی زبان میں شامل کرتے چلے گئے ان کے الفاظ۔ اس کی ایک اور مثال میں کیرلا سے دینا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں کی حکومت سے بھی بہت پہلے تجارتی تعلقات کیرلا کے ساتھ عربوں کے رہے ہیں۔ ساؤتھ انڈین زبانوں میں ان کے الفاظ ملتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبانوں کا جو میل جول ہے وہ جس سطح پر ہو رہا تھا وہ حکمرانوں کی سطح پر نہیں ہو رہا تھا، اور کوئی بھی حکمراں اپنی زبان لاد نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کو عوام قبول نہ کریں۔ فوجی چھاونیوں میں اودھی، بھوجپوری، میتھلی، پنجابی، ہریانوی اور برج زبان بولنے والوں کی کھلی آوازیں گونجا کرتی تھیں، اور مغرب سے آئے ہوئے افسران کے احکامات بھی سننے کو ملتے تھے۔ افسر اور سپاہی کے درمیان مختلف زبانوں کی خلط ملط بات چیت میں شامل ہوتی۔ اس میل ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے لشکری بھی کہا گیا۔ بہت سارے لوگ اردو زبان کہتے ہیں لشکری، یعنی لشکر والوں کی بیٹی یا لشکر والے جب آپس میں ملتے تھے، جس میں افغان تھے، راجپوت تھے، پٹھان تھے، بنگال کے لوگ تھے، گجرات کے لوگ تھے، تو یہ ملی جلی بھاشا جو نکلی وہ دھیرے دھیرے خوبصورت زبان اردو بنتی چلی ہوئی گئی۔ لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے تھے، چنانچہ وہ تمام الفاظ جو تھے وہ ملنا جلنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کسی کو پتہ نہیں کوئی زبان بن رہی ہے، ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ اس کے اندر روزانے کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں، سماجی رشتوں کے مضبوطی لانے کے لیے جو آپس میں زبان سیکھنی چاہیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی، وہ سب سلسلہ اس کا شروع ہے۔ کیمپ کی زبان جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، اور سولجرز یا لشکر کے ذریعے سے وہ زبان پھیلتی ہے۔ اردو ترکی کا لفظ آپ جانتے ہیں اور اس کے معنی ہی لشکر ہیں، تو لشکر میں سبھی قوموں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، سبھی مذہب و ملت کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ فوج ہے ہی اس لیے کہ وہ ملک کی حفاظت کرتی ہے، ویسے ہی اردو جو ہے وہ ثقافت کی حفاظت کرتی ہے۔ ترکی زبان میں لفظ اورد کے معنی ہیں لشکر۔ انگریزی لفظ ہوٹس بھی اسی ترکی کے اورد سے بنا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں سب سے پہلے لفظ اردو کا استعمال فوج کے لیے کیا گیا۔ بقول فراق گورکھپوری، مغل فوج کو اردو معلّہ یعنی کہ مہان فوج کہا جاتا تھا۔ دلی کے جس بازار میں لشکر کے سپاہی خریداری کے لیے جاتے تھے اسے اردو بازار کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں زیادہ تر دکانیں ہندو بیوپاریوں کی تھیں۔
خرید و فروخت کرتے کرتے الفاظ اور محاوروں کا لین دین بھی ہونے لگا۔ قلعہ معلیٰ میں جو زبان استعمال ہوتی تھی اسے کہا گیا زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد۔ یہی زبان آگے چل کر اردو کہلائی۔ زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد، یعنی وہ ایگزالٹیڈ اونچا اعلیٰ شہر جس کا نام شاہ جہان آباد ہے، اس کی زبان یہ پورا ہوا۔ بس اتنا ہی ہوا کہ اس کو بادشاہ نے بولنا شروع کر دیا 1770-72 کے آس پاس۔ تو اب اتنا لمبا نام کون بولے؟ زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد، تو وہ چھوٹا ہوا، زبان اردو معلیٰ ہوا، پھر وہ زبان اردو ہوا، پھر زبان کیوں لکھے؟ صرف اردو ہوا۔ اردو کی تخلیق کے بارے میں ادیبوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ یہ ایک خالص ہندوستانی زبان ہے اور اخوت اور اتحاد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس دور میں جہاں ایک جانب فوجیں نئے نئے علاقوں میں داخل ہو رہی تھیں، وہیں دوسری جانب تاجروں کی ٹولیاں ہندوستان کے بیوپاریوں سے نئے رشتے بنا رہی تھیں۔ یہ لوگ سرایوں میں ملتے، کچھ دن ساتھ رہتے اور تجارت کرتے۔ جب مل بیٹھتے تو ظاہر ہے بات چیت بھی کرتے، اپنے علاقوں کی خبریں ایک دوسرے کو بتاتے، قصے کہانیاں سناتے۔ تو چلتے ہیں اس زمانے کے سپر مارکیٹس کم ہوٹلز میں۔ 11ویں 12ویں صدی کے ہندوستان میں سب کچھ تبدیل ہو رہا تھا۔ زندگی، زبان اور تہذیب نے نئے رنگ اختیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ مسلمان جو بولیاں اور رہن سہن کے طور طریقے اپنے ساتھ لائے تھے، ان کا اثر مقامی زبانوں پر پڑنا لازمی تھا۔ ٹریڈ، کامرس، یہ تو دنیا کی ریت ہے۔ دنیا اسی سے ایک طریقے سے بنی ہے۔ دنیا بھی شاپنگ کرتی تھی، اور اس شاپنگ کے دوران میں ٹریڈ روٹس ڈسکور ہوئے۔ اس دور میں غیر ملکی سوداگر ہندوستان میں جا بجا گھومتے نظر آتے تھے۔ فوجیوں اور سوداگروں کے لیے سرائیں بننے لگیں۔ یہ اس زمانے کے سپر مارکیٹس تھے جو روزگار کے نئے مراکز ثابت ہوئے۔ یہاں مختلف کاروبار کرنے والے لوگ جمع ہوتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تاجر، کاریگر اور سرایوں کے مالک جو پنجابی، فارسی، ترکی، کھڑی بولی، سندھی اور پشتو میں اپنی باتیں کہتے اور دوسرے کی سنتے۔ تجارت کی باتیں ہوتی، مول بھاو ہوتا، شام ڈھلے آس پاس اور دور دراز کی خبروں کا لین دین بھی ہوتا، اور ملی جلی زبان میں رسموں روایتوں کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ بھی چل نکلتا۔ سرایوں کی اس زبان کو کچھ لوگوں نے سرائکی کہا۔ دل تو درد نکلدا ہے، میں دل تو درد نکلدا ہے، جی میں شام دا ڈیوا بلدا ہے، ہی آستے ہن تائیں جی بیٹھا، اجوں والا اسی اجوں بلدا ہے۔ یہ سرائکی ہے۔ جب کہیں نئے بازار پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر نئی زبانیں جنم لیتی ہیں، لوگ الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں، ملتے ہیں بازاروں میں، اور ان بازاروں سے نئی زبانیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہم آج بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کا تجارتی تعلقات ایران، عرب ممالک سے بھی تھا، چائنا سے بھی تھا۔ جب دوسرے جگہ کے لوگ آتے تھے اور بات کرتے تھے تو کچھ وہ ان سے سیکھتے تھے، کچھ اپنی بھاشا ان کو سکھاتے تھے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ تجارت اور قوموں کے اس سنگم کا ثمر تھا ایک نیا سماج۔ آج بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایسی بستیاں ہیں جہاں اس دور میں آنے والے افغان
और दूसरे मुहाजिरीन की पुश्तें आबाद हैं। We are basically Rohilla Pathans and हम लोग नस्लन रोहिला पठान हैं। हमारे अजदाद कंदहार के ताजिर थे जो अफगानिस्तान में है। हिंदुस्तान में रामपुर अफगान सकाफत का सबसे बड़ा गहवारा है क्योंकि यहाँ हर किसी का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हकीकतन रामपुर और आंवला के मोहल्ले रोहिला सरदारों के नाम पर हैं जो फतेहगंज की जंग में फौत हुए। मेरे ख्याल से रामपुरी चाकू का वजूद भी उसी अफगान सकाफत का हिस्सा है। यहाँ के लोगों का खान पान और लिबास सब कुछ अफगानों जैसा ही है। and of course the clothes which we wear as उस वक्त की सरायों में न सिर्फ एक नई ज़बान तख्लीक हो रही थी बल्कि ज़िंदगी जीने के नए तरीक़ों की भी आजमाइश हो रही थी। रहट हो या चरखा, लिबास हो या मौसीकी, पकवान हो या ज़बान, जब तिजारत ज़ोर पकड़ती है तो हयात व कायनात की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है। इन सरायों में तिजारत और तबादला ख़याल का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था और इन सब का असर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ऐसा पड़ा कि आज तक हम सब इसके सहर में हैं। रेशम, सूत, मोती, जेवरात और सबसे बढ़कर खाने पीने के सामान इस तिजारत के अहम जिन्स थे। जहां मगरिब से किशमिश बादाम आ रहे थे वहीं मशरिक से मसाले। लश्कर हों या सराय, बावर्ची खानों में नए नए तजुर्बे होने लगे। लश्करों में बिरयानी बनती थी। बिरयान फारसी का लफ्ज है और इसका मतलब है चावल को भूनकर तलकर पकाना। आज हिंदुस्तान के हर एक प्रांत के अंदर, हर एक घर के अंदर अपनी एक बिरयानी की अलग रेसिपी है। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि बिरयानी शायद हिंदुस्तान की अपनी खुद की भी नहीं है। जब फ़ौजें लड़ने आती थी और जो हमारा गल्फ़ इलाका है, जो हमारा उस ज़माने का पर्शियन एम्पायर का कहा जाता था, वो लोग जब आए, अपने साथ फ़ौजें लेकर आए, तो ये तरीका जो बनाने का है, चावल और गोश्त को एक साथ मिलाकर, पानी डालकर, नमक डालकर, उसे गड्ढे खोदकर उसमें डालकर पकाना, इस तरीके को जो हम बिरयानी कहते हैं, आज फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारा खाना है, एक्चुअली ये एक इन्फ्लुएंस है जो बाहर के देशों से आया और आज हमारी इस खाने की सभ्यता का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। सरायों में तंदूर का इस्तेमाल शुरू हुआ। खाना बनाने का ये तरीका मगरिबी एशियाई लोगों के साथ आया और सांझे चूल्हे का रिवाज आज भी बरकरार है। जो तंदूर है संपूर्ण तरीके से हिंदुस्तानी नहीं है। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान, पर्शिया, ईरान, इन जगहों से जब फ़ौजें हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए आईं तो अपने साथ इस खाना बनाने की तकनीक को लेकर आई। तंदूर हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। तंदूर ने हमारी जो जितनी भी कौम है उसको बांध कर रखा है। जैसे कि पंजाब, जहाँ पर सांझा चूल्हा यानी कि कम्युनिटी कुकिंग, यानी कि जहाँ पर पूरा का पूरा मोहल्ला एक जगह आकर एक ही चूल्हे पर अपना खाना बनाता था। कहते हैं कि जब खाना खाते हुए अगर आप किसी के साथ मिल जाएं तो वो जो मिलन है, जो दोस्ती है आपकी, वो उम्र भर की रहती है। खाने और पकाने के ये मिले जुले तरीके आज भी हिंदुस्तानी दस्तरख्वान की शान है। यूं कहिए कि पकवानों के नाम भी तहजीबों के इस संगम को रोशन करते हैं। अगर हिंदुस्तानी ज़बानों से खीर और रोटी लफ्ज़ आए तो रोज़ खाए जाने वाले साग, सब्जी, हलवा और समोसा अरबी और फारसी से, मुर्ग, नान, पुलाव, बिरयानी का भी यही आलम है। हाँ, जगह की तब्दीली के साथ कई अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में तब्दीली आ गई। हिंदुस्तानी खाना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तानी तहजीब को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और खाना जुड़ा हुआ है। जितने
तरह के मसाले हिंदुस्तानी खाने में हैं और किसी देश में नहीं है, और हर एक का होना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे कल्चर के अंदर है, वही हमारी सभ्यता के अंदर है कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से अलग अलग प्रांत के लोग आकर बसे, अलग रूप, अलग बोली, अलग आकार, अलग रंग, सब कुछ अलग, लेकिन फिर भी जब एक साथ आते हैं तो हिंदुस्तान बनता है। बेस्ट एग्जांपल है हलवा पूड़ी, जहाँ पूड़ी हिंदुस्तानी है और हलवा बाहर के देशों से आया है, गल्फ से आया है। लेकिन हम खाने के वक्त कभी भी नहीं सोचते कि ये गल्फ से आया है, ये कहाँ से आया है, वहाँ से आया है। हमारा खाना है हलवा पूड़ी, तो हिंदुस्तानी खाना है। हर दिल अजीज, बेइंतहा लजीज हलवा पूरी, जिसका लुत्फ उठाते हुए हमें ख्याल भी नहीं आता कि अगर पूरी हिंदुस्तानी है तो हलवा या हलवा अरबी से आया है। समोसा, जिसे सारी दुनिया हिंदुस्तानी मानती है, दरअसल अरबी के संबोसे से आया है। और तंदूरी चिकन टिक्का, जो आज इंग्लैंड का पसंदीदा खाना है। मुख्तसर सी बात ये कि तहजीब के बाकी पहलुओं की मानिंद हमारा दस्तरख्वान भी विरसे में मिली हम आहंगी की जायकेदार नुमाइंदगी करता है। खिलाना, परोसना, खाना पीना हर तहजीब का एक अहम हिस्सा होता है। ज़बान इसकी अक्कासी भी करती है और इससे मुतासिर भी होती है। ज़बान फ़िक्र और फ़लसफ़े का भी बयान करती है। दास्तान उर्दू की अगली किस्त में उर्दू का हिंदवी रूप देखेंगे, जिसकी परवरिश उस ज़माने की खानकाहों में हुई जब भक्ति ज्ञान और सूफ़ी फ़िक्र हम आहंग हो रहे हों, तो किस्सा और भी दिलचस्प होगा। और फिर उर्दू महज एक ज़बान नहीं, एक मुकम्मल तहजीब है। तहजीब एक सच है, इसे सच ही मानना। तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम